السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب شروطہ وما نہی عنہ منہ، سبق نمبر ہے 173 173۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع غلامین اخوین فبعتهما ففرقت بینہما فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادرکہما فارتجعہما ولا تبعہما الا جمیعا، رواہ احمد ورجالہ ثقات وقد صححہ ابن خزیمہ وابن الجارود وابن حبان والحاکم والطبرانی وابن القطان۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دو غلام بھائیوں کو فروخت کروں۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو غلام بھائیوں کو الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا، آپ کو جب اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا دونوں کو جا کر واپس لے آؤ اور دونوں کو اکٹھا ہی فروخت کرو۔ اور اس روایت کے تعلق سے محققین نے یہ کہا کہ یہ روایت صحیح اور حسن ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی امام اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت عالم ہونا ثابت ہوا۔ جناب علی نے دو غلام بھائیوں کو بیچا اور دونوں کو جدا جدا بندوں پر فروخت کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں کو جو ہے وہ واپس لے آؤ اور ایک ہی بندے پر دونوں کو فروخت کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ماں اور بچے کو جس نے علیحدہ علیحدہ فروخت کر دیا، ماں اور بچے کے بیچ میں جو ہے جدائی ڈال دی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا، اس کے اور اس کے پیاروں میں۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے دو غلام بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ بندوں کے ہاتھ پر بیچنا اس سے منع کر دیا کہ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی بندوں پر جو ہے وہ بیچا جائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق اور اللہ اکبر کبیرہ اس قدر مہربان تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ظلم کرنا یا زیادتی کرنا ناپسند کرتے اور کسی کو پریشان کرنا ناپسند کرتے تھے۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال غلا السعر فی المدینۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلا السعر فسعر لنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ هو المؤثر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القى اللہ تعالی وليس احد منکم یطلبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال. اخرجہ ابو داؤد والترمذی وغیرہما وصححہ ابن حبان. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں مدینے کے اندر چیزوں کے بھاؤ ریٹ بڑھ گئے. لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چیزوں کے نرخ بھاؤ زیادہ ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے ان کے نرخ مقرر فرما دیں. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھاؤ نرخ کا تعین کرنے والا، ریٹ کا تعین کرنے والا تو اللہ تعالی ہی ہے. وہی اللہ تنگی کرنے والا، وہی اللہ فراخی کرنے والا اور رازق ہے. فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالی سے ملوں تو کوئی شخص جان اور مال کے تعلق سے ظلم کی بنا پر مجھ سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اشیاء کی قیمتوں پر سرکاری کنٹرول ممنوع ہے. اس سے ایک طرف اگر تجارت پیشہ افراد کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسری طرف تاجروں کا اشیاء کو روک لینا یہ کاٹ کا سبب بنتا ہے. اور پیارے بھائیوں آج بھی ہم نے دیکھا حکومت ریٹ مقرر کرتی ہے اور تاجروں کو وہ ریٹ پسند نہیں ہوتا. تاجر کیا کرتے ہیں؟ منڈیوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور عوام ضروریات زندگی کی فراہمی سے مجبور ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر بلیک مارکیٹنگ کا بازار گرم ہو جاتا ہے کہ ایک چیز اگر ٹماٹر 30 روپے کلو ہے تو تاجروں کا مار روک لینے کی وجہ سے، شٹر ڈاؤن کرنے کی وجہ سے وہی ٹماٹر 30 والا 50 60 40 میں فروخت ہوتا ہے اور یوں عوام معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بے چینی، اضطراب اور بدامنی جنم لیتی ہے. اور اگر پیارے بھائیوں کہیں پر کوئی بھی شخص ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو حکومت کا کام ہے کہ ظالم کو، زیادتی کرنے والے کو ظلم اور زیادتی سے روکے. تو پیارے بھائیوں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریٹ، نرخ اور بھاؤ مقرر کرنے کے لیے صحابہ نے کہا مگر آپ نے بھاؤ ریٹ مقرر نہیں کیا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کل کوئی قیامت کے دن شخص میرے متعلق شکایت کر دے کہ میری جان یا میرے مال کے تعلق سے ظلم کیا گیا ہے مجھ پر. لیکن تاجر حضرات کو یہ چاہیے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہ کریں، اور اگر کسی پر ظلم اور زیادتی کریں گے تو خود وہ پھر مظلومیت کا شکار ہوں گے. اگلی حدیث ان معمر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحتقر الا خاطئ رواہ مسلم. معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطا کار کے سوا، خطا کار غلط کار کے سوا ذخیرہ اندوزی کوئی نہیں کرتا. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں
ذخیرہ اندوزی کرنے کی مذمت فرمائی، اور وہ یہ کہ ایک تاجر کوئی چیز خرید کر ذخیرہ کر لے، جب نرخ بڑھیں گے تو میں اس کو فروخت کروں گا، حالانکہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی ضرورت موجود ہے، اور یوں مارکیٹ میں مال لے کر اس کو ذخیرہ کرنا، مارکیٹ میں قلت پیدا کرنا، پھر قلت ہو جانے پر اپنی مرضی کا بھاؤ ریٹ لگا کر اس کو فروخت کرنا، تو ایسا شخص فرمایا کہ خطا کار انسان ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر مارکیٹ کے اندر کسی قسم کی قلت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو تب ایسا کر لیا جائے تو جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً یہی ہوتا ہے، تاجر حضرات زیادہ مال ایک ساتھ خریدتے ہیں، اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، اپنی من مانی قلت کرنے کے بعد من مانا ریٹ پبلک پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ذخیرہ اندوزی کرنے کی مذمت فرما دی کہ خطا کار کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ آج تو ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ قلت پیدا کر کے چند ٹکے زیادہ کما لے گا، لیکن لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ آخرت میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے وقوف بنانے سے بچائے۔ انسان ایسا بندہ دراصل بے وقوف اور احمق ہے، میرا مال تو وہ ہے جو میں نے کھا لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، جبکہ پیچھے وہ باقی رہنے والوں کا مال ہے، اور میں پیچھے رہنے والوں کے لیے جو مال جمع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، نہ میں حرام دیکھتا ہوں، نہ میں ناجائز دیکھتا ہوں، نہ میں گناہ دیکھتا ہوں، بس یہ حرص ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس جمع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وساء من تمر متفق علیہ ولمسلم فهو بالخيار 3 ايام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها ساء من طعام لا سمراء قال البخاری والتمر اکثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فروخت کرتے وقت اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا دودھ ان کے تھنوں میں روک کر مت رکھو۔ جو شخص ایسا جانور خرید لے تو اسے اس کا دودھ دوہنے کے بعد، دودھ نکال لینے کے بعد 2 باتوں میں سے بہتر کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ چاہے تو اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو 1 سا کھجور کے ساتھ 1 سا کھجور ساتھ دے کر جانور فروخت کنندہ کو واپس کر دے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ خریدنے والے کو 3 دن تک اختیار ہے، اور مسلم کی ایک دوسری روایت جسے بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ اس کے ساتھ عمدہ گندم نہیں بلکہ 1 سا کسی اور کھانے والی چیز سے واپس کر دے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر روایات میں کھجور کا ذکر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे में और वही आज के मुआशरे में भी मौजूद है, एक इंतहाई बुरी, गलत और धोखे, झूठ पर मबनी हरकत करने से मना फरमाया। आपने जानवर फरोख्त करते वक्त जानवरों के, मादा जानवरों के थनों में दूध रोके रखने से मना फरमाया है। आज ताजर का, गुज्जर का, जट का, देहाती का, पिंड वाले का हाल यह है कि जब जानवर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ मार्केट में, मंडी में फरोख्त करने के लिए लेकर आता है तो जानवर के थनों में दूध रोक लेता है। क्यों? खरीदने वाला जानवर का, गाय, बकरी का बड़ा चड्डा देखकर यह समझे कि बड़े दूध देने वाली ये गाय है, बड़े दूध देने वाली ये ऊंटनी है और ज्यादा दूध देने वाली ये बकरी है। और यूं होता क्या है, अगर एक भैंस का दूध है एक वक्त में 5 किलो, तो बड़ा चड्डा होने की वजह से खरीदार को यह लगता है कि यह कहीं ज्यादा दूध देने वाली है और यूं इस चक्कर और हेरा फेरी में उस भैंस, उस गाय, उस बकरी की कीमत ज्यादा वसूल कर ली जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ताजरों को चाहिए जानवर बेचते वक्त अल्लाह का खौफ करें और खरीदार को चाहिए कि खरीदते वक्त होशियार रहे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बतला दिया, अगर ऐसा हो जाए तो खरीदार को 3 दिन तक इख्तियार है। अगर वही दूध हो जो बताया गया था तो ठीक, अगर दूध कम निकले उसके बदले 1 सा दे और जानवर फरोख्त कुनिंदा को वापस कर दे। प्यारे भाइयों, आज के सबक से हमें जो बातें मालूम हुई, अगर गुलामों को बेचना है एक साथ इकट्ठा बेचा जाए ताकि दोनों जुदा होकर मां बेटा, भाई भाई परेशान न हो। और इसी तरह इस आज के सबक से मालूम हुआ कि अशिया की कीमतों पर सरकारी कंट्रोल ममनू है और जखीरा अंदोजी नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।